الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا، تکبیر، تحمید، تحلیل اسی ایک اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں کتاب و سنت کی چند باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمائے، پھر سے اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی توفیق عنایت کی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافع محشر، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جنتیں دینے کا وعدہ کیا۔ معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے اللہ کا ڈر، خشیت الہی، اللہ کا خوف، یہ قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس سلسلے میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، انسان کے اندر ایک نرمی کی صفت ہے، ایک سختی کی صفت ہے، اور اس سے کوئی بھی الگ نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کے اندر سختی بھی تھی، نرمی بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو گھونسا مار دیا، وہ شخص انتقال ہو گیا، یہ سختی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی بھی تھی، خوف بھی تھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں یوں بیان کیا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جا کر کے توحید کی دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے پروردگار
میرے اندر خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس واقعے سے، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خوف جیسی صفت بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک سختی جیسی صفت بھی ہوتی ہے۔ اس سے کوئی بھی الگ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 124 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 124 مرتبہ ذکر کیا۔ آپ پہلے پارے کو اٹھائیں گے، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لوگوں میرا ہی ڈر رکھو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اور پھر جب مومنین سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر کو جمع کر لیا ہے، تم ان لوگوں سے ڈرو، تو مومنین نے کیا کہا تھا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو مومنین نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ خشیت الہی عظیم قلبی عبادت ہے، بلکہ صحت ایمان کے لیے لازمی امر ہے۔ بندے کے حساب سے، مومن کے ایمان کے حساب سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، یہ عام قاعدہ۔ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارے۔ کوئی بھی لمحہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی نہ ہو۔ ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہو، مومن کے دل میں ہو۔ اسباب و اعمال کا ڈر، افراد و شخصیات کا ڈر، لوگوں کا ڈر، جانوروں کا ڈر، یہ تمام کے تمام ڈر بیکار ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا کر کے مومن زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مومن بنے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزاریں۔ معزز حاضرین، خشیت الہی یہ ملائکہ، انبیاء و رسل، علماء اور صلحاء کی عظیم صفت ہے۔ قرآن مجید میں تمام لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، یہاں تک کہ جمادات، پہاڑ اور یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ میں آیت کو پڑھوں گا اور آپ کے سامنے بات کو واضح کرتے ہوئے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اس کا خوف پیدا کرے۔ معزز حاضرین، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا ڈر فرشتوں کے اندر بھی تھا۔ ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی اپنے کلام مقدس میں دیا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام جاندار اور کل فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے اوپر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ جو کچھ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں برابر اس کو انجام دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے اندر کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سلسلے میں بیان کیا کہ فرشتے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے انبیاء ڈریں گے۔ انبیاء دنیا میں آئے دعوت و تبلیغ کو لے کر، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انبیاء دنیا میں کتاب و سنت کو پھیلانے کے لیے آئے،
الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب و کتاب کے لیے کافی ہے. معزز حاضرین، میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود راتوں میں لمبا لمبا قیام کرتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے جاری کرتے اور داڑھی بھیگ جاتی، داڑھی مبارک بھیگ جاتی اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا عبادت گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، اتنے نیکیاں کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا. معزز حاضرین، یہ دنیا کی بات اور آخرت کی بات. آخرت میں بھی انبیاء ڈریں گے. لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ میرا پیر بابا مجھے جنت میں لے جائے گا، میری سفارش کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. بخاری کی وہ واضح روایت ہے، بڑی لمبی روایت. قیامت کا منظر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ ننگے بدن بھوکے پیاسے کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے بدن ظاہر نہیں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اے عائشہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ہوگی، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ایسا منظر ہوگا. معزز حاضرین، اس منظر کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، بخاری کی روایت جو میں نے ابھی کہی. قیامت کا منظر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ ننگے بدن بھوکے پیاسے کھڑے ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. ایسے موقع پر لوگ دوڑے دوڑے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر کے کہیں گے، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ اپنے رب سے کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. حضرت آدم کہیں گے، آج مجھ پر ایسا خوف لائق ہو رہا ہے، کل قیامت دنیا میں کبھی مجھے ایسا خوف لائق نہیں ہوا اور آئندہ کبھی لائق نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ ہوں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، جاؤ آپ دوسرے نبی کے پاس جاؤ. ایسے ہوتے ہوتے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، لوگ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. لوگ دوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں، اے محمد آپ دنیا میں ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، آج بھی ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگیں گے. جب اللہ تعالیٰ کہے گا، یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع وسل تعطى، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سفارش طلب کرو، سفارش دی جائے گی، مانگو عطا کیا جائے گا. معزز حاضرین، دنیا میں انبیاء علیہ السلام ڈرتے تھے اور کل قیامت کے دن بھی ڈریں گے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں
بساتے ہوئے اپنا حساب و کتاب، اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم کتنے نیکیاں کر رہے ہیں، ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. کل اللہ کے سامنے، کل قیامت کے دن ہمیں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں جواب دینا ہے. ہر انسان خطا کار ہے، بشر ہے. انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے زیادہ پڑھا لکھا ہو، چاہے کم پڑھا لکھا ہو. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. معزز حاضرین، ہم نے ملائکہ کے تعلق سے جان لیا، انبیاء کے تعلق سے جان لیا. آئیے ہم صحابہ کے تعلق سے جانتے ہیں. کیا صحابہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے؟ جی ہاں، صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر آگے کہا ذالک لمن خشی ربہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اوپر دو چیزیں لائق ہوتی تھی. اس چیز کو اللہ نے کتاب اللہ میں ذکر کیا، اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. جب صحابہ اکرام اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر خوف بھی طاری ہوتا تھا، ان کے اوپر امید بھی طاری ہوتی تھی. خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں کہیں نہ پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں کہیں نہ داخل کر دے. اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس خوف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. وہ راتوں کو لمبا لمبا قیام کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اس بات کی امید ہوتی تھی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، اللہ اس انعام سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کر دے. معزز حاضرین، صحابہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کی زندگی، حضرت عمر فاروق کی زندگی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی، اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، جتنے بھی صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی، عشر مبشرہ، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کی زندگیوں میں ہمیں ملے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، جن کو دیکھ کر کے سارا کا سارا کفار لرزتا ہے، جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی زمین پر بیٹھ کر کے دھاگا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت طبنا، یا لیتنی کنت طبنا، اے کاش میں دھاگا ہوتا، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جائے. اے کاش میں دھاگا ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ مجھے نہیں پکڑتا. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر تھا. ہمارے دلوں میں بھی ہم اپنا اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انسان ہیں، کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی ہمارے دل میں ایمان آتا ہے، کبھی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے، توبہ کر کر کے ہمیشہ اپنا خوف اپنے دل میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. معزز حاضرین، آئیے ہم نے ملائکہ کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے جان لیا. اب ہم علماء کے تعلق سے جانتے ہیں. کیا علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں علماء اتنے خطائیں کرتے ہیں، اتنے غلطیاں کرتے ہیں؟ جی ہاں، علماء بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت سے کبھی غفلت برتتے ہیں. انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کے وہی بندے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں. علماء کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. سلف کہتے ہیں من کان باللہ عارف کان من اخوف.
جس کو جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا کریں؟ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کتاب و سنت کا علم پڑھ کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف حاصل کریں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن سیکھیں، حدیث پڑھنا نہیں آتا تو حدیث سیکھیں، علماء سے جڑیں، علمی مجالس سے جڑیں، علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے بعد خود بخود ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم نے علماء کے تعلق سے جان لیا، اب آئیے کیا بزرگ حضرات نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ جی ہاں، نیک لوگ بزرگ حضرات بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں دیا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نیک بزرگ صالحین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنت میں ایسا جام پئیں گے جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی، اور ان کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نذر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یقیناً ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یوما عبوسا قمطریرا، اور اس دن سے جو لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا ہے، لوگوں کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ معزز حاضرین، وہ ایسا دن ہوگا بہت خطرناک، لوگوں کو ہلا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ ایسا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صالحین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ صالحین بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا اسلوب ہے، کتنا بہترین اسلوب ہے۔ ملائکہ، انبیاء و رسول، صحابہ اور سلف صالحین، علماء، تمام چیزوں کے بارے میں، تمام لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ لوگ میرا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان کیا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، تم پتھروں سے گئے گزرے ہو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم ان درختوں سے، ان پتھروں سے، ان پہاڑوں سے گئے گزرے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہاڑ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈانٹتے ہوئے، بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ تمہارے دل، اور ساری امت کو، سارے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، احادیث کو پڑھا جاتا ہے، شریعت کو پڑھا جاتا ہے، تب بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے پانی نکل پڑتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ میری خوف و خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ یہبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ راز کو بھی جاننے والا ہے۔ معزز حاضرین، پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہمارے دل پتھر سے گئے گزرے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے
دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو ان پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کی صفت کو بیان کر رہا، تم اس سے بھی گئے گزرے۔ معزز حاضرین، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس سے نصیحت حاصل کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف و خشیت، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس زمین میں میرا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو میں اس زمین کا تمہیں مالک بناؤں گا۔ جب کافروں نے رسولوں سے کہا کہ تم ملک چھوڑ کر کے باہر چلے جاؤ یا پھر ہمارے مذہب میں لوٹاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی طرف وحی کی کہ تم میرا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارنے والے ہو، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے اور تمہیں اس زمین کا مالک، ان زمینوں کا مالک بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے نعمتیں۔ خشیت الہی، خوف خدا، یہ دلوں کی اصلاح ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے وہ دل سدھرتے رہتا ہے، کبھی وہ غلطی کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے میں کیسا غلط کام کر رہا ہوں، وہ اپنے دل کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں۔ معزز حاضرین، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیز ہمیں آگے پیچھے قدم رکھنے سے یہ ایمان کا جائزہ لینے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جب ہم کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کا خوف کیا کرتا ہے، بندے کو جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ تو کہاں قدم رکھ رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے۔ اور جب غلطی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، بخاری شریف کی مشہور وہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا اے بچوں، میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بکھیر دینا اور پہاڑوں میں اڑا دینا، ایسا کرنا۔ بخاری کی مشہور روایت ہے۔ تو مرنے کے بعد ان کے بچے ایسا ہی کرتے ہیں، مرنے کے بعد باپ کو جلاتے ہیں اور راکھ کو سمندر میں بکھیر دیتے ہیں اور آدھی راکھ کو پہاڑوں میں، ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد انسانی شکل میں ڈھالنے کے بعد پوچھتا ہے تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے خشیتک من خشیتک یا رب، اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ یہ مشہور روایت ہے، 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن عرش تلے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا، اس شخص کو سایہ نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں
بسا کر کے زندگی گزارا ہو۔ معزز حاضرین، خشیت الہی، خوف الہی اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ شاید وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین تو ہمیں محض تیرا خوف اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزارنے والا بنا۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بڑی جامع اور پیاری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کہا، اے ابو ذر، اتق اللہ حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگوں کے مجمع میں رہو یا تنہائی میں رہو، رات کے اندھیرے میں رہو یا پھر دن کے اجالے میں رہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بڑی پیاری اور جامع نصیحت کی، لیکن جب ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ کتے بلیوں کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہیں، لوگ لوگوں کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہیں، لوگ بڑے عہدیداران کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہیں، لوگ پیر باباؤں کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہیں۔ یہ ڈر انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ڈر اگر صرف اور صرف اللہ کا اگر ہمارے دل میں رہے تو ہم پکے مومن، پکے موحد بن کر کے اللہ کے پاس جائیں گے اور ہمارا چہرہ ایمان اور نور سے چمکتا رہے گا۔ معزز حاضرین، لوگ جب مجمع میں آتے ہیں خوب خوف و خشیت کا اظہار کرتے ہیں، داڑھی سے، ٹوپی سے، جبے سے، ایسے ڈر کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ یہ ڈر لے کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں پر مارے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے، یہ ڈر کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم مجمع میں رہیں یا تنہائی میں رہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کریں۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، ہم داڑھی کاٹتے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، ہم ماں باپ سے برے انداز میں بات کرتے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہم اسی لیے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہ کرتے ہیں۔ بس میرا پیغام آج کے درس سے یہی ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو، قرآن مجید کتاب و سنت سے نصیحت حاصل کرو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسا کر کے زندگی گزارو۔ مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حساب لینے والا ہے، کوئی اس سے چھٹکارا پانے والا نہیں ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ مر کر کے دنیا میں ہیں تو ہیں، پھر مر جائیں گے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرا خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی گزارنے والا بنا۔ اے الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے بات کو، کلمہ توحید کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لوگوں کے چپے چپے تک پہنچانے والا بنا۔ اے الہ العالمین جب ہم مر جائیں، جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر ہو۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تو صرف اور صرف تیرا ڈر ہمارے دلوں میں رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔